بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10 کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال کے لیے نکال کر باقی 4 خمس مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کسی تیاری کے بغیر غزوہ بدر میں کفر و اسلام کو مد مقابل لانے کی حکمت بیان فرمائی کہ اگر تم مقابلہ کا وقت مقرر کر لیتے تو اس بات کا قوی امکان تھا کہ مسلمان اپنی تعداد و اسلحہ کی قلت کے پیش نظر پس و پیش کا مظاہرہ کرتے یا کافر مرعوب ہو کر مسلمانوں کے مقابلہ سے گریز کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور کافروں سے جنگ چاہتے تھے تاکہ بے سر و سامانی کے باوجود انہیں کامیاب کر کے حق و باطل کا فرق واضح کر دیں، اور جو مسلمان ہونا چاہے علی وجہ البصیرت ہو اور جو کافر رہنا چاہے وہ بھی سوچ سمجھ کر ہو۔ اس کے بعد جہاد میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے اور ذکر الہی میں مشغول رہنے کی تلقین ہے۔ اس بات کا بیان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ باہمی اختلافات و نزاع سے بھی بچنا ضروری ہے، ورنہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ کافر ریاکاری اور تکبر کے ساتھ میدان میں اس لیے نکلے تھے تاکہ اہل ایمان کو اللہ کے راستہ سے روکیں، اور شیطان انسانی شکل میں ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا، مگر جب اس نے فرشتوں کی شکل میں اللہ کی مدد ادھرتی ہوئی دیکھی تو بھاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ میں جس صورتحال کا مشاہدہ کر رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس وقت بعد منافق اور دلوں میں مرض رکھنے والے لوگ یہ کہہ رہے تھے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور انہوں نے اللہ کے بھروسہ پر اتنا بڑا خطرہ مول لے لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پر توکل کرنے والوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور انہیں کامیابی عطا فرمایا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس سے پہلے کافروں کے عبرتناک انجام کو بیان کیا اور بتایا کہ کافر بھی اس صورتحال سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ اس کے بعد قوموں کے عروج و زوال کا ناقابل تردید ضابطہ بیان فرمایا۔ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک زوال پذیر نہیں کرتے جب تک وہ اپنی عملی زندگی میں ان حالات کا شکار نہ ہو جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے لوگ بدترین جانور ہیں۔ یہودیوں نے اس موقع پر میثاق مدینہ کی مخالفت کرتے ہوئے مشرکین مکہ کی حمایت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عہد شکنی کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو، اور خیانت کرنے والوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی پاسداری لازمی نہیں رہ جاتی، ایسے معاہدے توڑ دینے چاہیے۔ کافر یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ دشمنان اسلام پر رعب ڈالنے کے لیے تم لوگ جس قدر ہو سکے قوت اور مضبوط گھوڑے تیار رکھو۔ اللہ کے راستہ میں تم جو بھی اخراجات کرو گے اللہ تمہیں واپس کر دیں گے۔ تم کافروں کے مقابلہ میں کسی قسم کی کمزوری کا مظاہرہ نہ کرنا، البتہ اگر وہ تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہیں تو پھر صلح کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ نے اپنی مدد اور ایمان والوں کی قوت سے آپ کو مضبوط کیا ہوا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے باہم شیر و شکر بنا کر اپنے گرد جمع کر دیا ہے۔ ساری دنیا کا مال و دولت خرچ کر کے بھی آپ انہیں اس طرح جمع نہیں کر سکتے تھے جس طرح اللہ نے انہیں جمع کر دیا۔ جہاد میں کامیابی کے لیے اللہ کی مدد اور مسلمانوں کا تعاون آپ کے لیے بہت کافی ہے۔ خود بھی جہاد کریں اور اہل ایمان کو بھی جہاد کی ترغیب دیں۔ ابتدا میں جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو اگر مسلمانوں اور کافروں میں 1 اور 10 کا تناسب تھا ہو تو میدان سے ہٹ جانے کو فرار عن ضعف اور گناہ کبیرہ قرار دیا گیا۔ پھر جب تعداد زیادہ ہو گئی تو 1 اور 2 کا تناسب باقی رکھا گیا، اور اس سے زیادہ ہونے کی صورت میں میدان چھوڑ دینے کی اجازت دے دی گئی۔ غزوہ بدر میں 70 کافر قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے تو قیدیوں کا مسئلہ درپیش آ گیا۔ اس سلسلہ میں 2 رائے سامنے آئیں کہ مسلمانوں کا رعب پیدا کرنے کے لیے انہیں قتل کر دیا جائے یا ان کے ایمان لانے کی امید پر فدیہ دے کر رہا کر دیا جائے۔ دوسری رائے کو اختیار کیا گیا۔
مگر اس میں شبہ تھا کہ یہ قیدی رہائی کے بعد پھر اسلام کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رائے کے مطابق فیصلہ پسند نہیں فرمایا، مگر بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس لیے اللہ نے فدیہ کا فیصلہ کرنے والوں کو کوئی سزا نہیں دی۔ اس کے بعد ہجرت و نصرت کا حکم بیان کیا کہ جب کسی علاقہ میں رہ کر اپنا ایمان و عمل بچانا مشکل ہو جائے تو رشتہ داروں اور وطن کی محبت میں وہاں رہنے کی اجازت نہیں، بلکہ وہاں سے ہجرت کر کے اپنے ایمانی رشتہ داروں کے ساتھ جا کر مقیم ہو جانے کا حکم ہے۔ ایمانی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہجرت نہ کرنے پر بہت سخت وعید سنائی گئی ہے، اس سے دنیا میں فتنہ فساد پھیل جائے گا۔ سورہ توبہ مدنی صورت ہے، 129 آیاتوں اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس میں جہاد سے پیچھے رہ جانے والے 3 مخلص مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا اعلان ہے، اس لیے اس کا نام توبہ رکھا گیا ہے، اور اس صورت کا مضمون پہلی صورت سے جہاد کے حوالہ سے ملتا جلتا ہے، اور اس میں کفار کے لیے مہلت ختم کر کے کھلا ہوا اعلان جنگ ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لائی گئی۔ یہ صورت غزوہ تبوک کے بعد واپسی پر نازل ہوئی۔ جہاد اور زکوٰۃ کے حوالہ سے منافقین کی خباثتوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور ان کے مکروہ چہرے سے اسلام کا نقاب ہٹا کر انہیں معاشرے میں ظاہر کیا گیا۔ صلح اور امن کے معاہدوں سے کافروں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور ان کے اسلام دشمن طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لہذا ان معاہدوں کو 4 مہینہ کی مہلت دے کر ختم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ کافر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے اور انہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ کافر جہاں بھی ملے انہیں تہہ کر دیں۔ اللہ ان کافروں پر آسمان سے کوئی عذاب اتارنے کی بجائے میدان جہاد میں مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل کرانا چاہتا ہے، تاکہ انہیں سزا بھی مل جائے، یہ ذلیل و رسوا بھی ہوں، اور مسلمانوں کے دلوں کا غصہ بھی اتر جائے، اور بعد کافر اس عبرتناک انجام سے سبق حاصل کر کے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کر سکے۔ 2 مسلمانوں کی آپس میں گفتگو ہوئی، ایک نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کے بہت سے مواقع مل چکے ہیں، اب تو میں کعبۃ اللہ میں رہ کر عبادت کرنے اور حاجیوں کو پانی پلانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے نے کہا جہاد کے برابر کوئی دوسرا جہاد نہیں، لہٰذا میں تو اللہ کے نبی کی ہمراہ جہاد کی سعادت حاصل کرتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت قرآنی پڑھ کر سنائی، کیا تم نے کعبۃ اللہ کی عبادت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت کو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر سمجھ لیا ہے؟ یہ اللہ کی نگاہ میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ رشتہ داریوں، کاروباری مفادات اور اپنے گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد پر ترجیح دینے والے اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتے۔ اس کے بعد غزوہ حنین اور اس میں کثرت تعداد کے باوجود مسلمانوں کے نقصان اٹھانے اور پھر اللہ کی مدد سے کامیاب ہونے کا تذکرہ ہے۔ آئندہ کے لیے کافروں کے حرم شریف میں داخلے پر پابندی کا قانون بیان کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ توحید و آخرت پر ایمان نہ لانے والے اور اسلامی نظام حیات سے پہلو تہی کرنے والے اسلامی معاشرہ کے افراد بن کر نہیں رہ سکتے، انہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ جزیہ ادا کرنے، اپنے رہنے کے لیے جواز پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنے کے عقیدہ کی تردید ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کسی مذہبی رہنما کو اتنا تقدس نہیں دیا جا سکتا کہ اللہ کی بجائے اس کو معبود بنا لیا جائے، اور عبادت سے مراد احکام کی پابندی ہے۔ مذہبی رہنماؤں کے احکام اسی وقت تک قابل عمل ہیں جب تک وہ قوم کو آسمانی وحی کی روشنی میں رہنمائی فراہم کرتے رہیں۔ اس کے بعد مال و دولت اور سونے چاندی میں اللہ کے احکام کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے لیے وعید ہے کہ سونا چاندی جہنم میں تپا کر انہیں داغا جائے۔ پھر مہینوں اور تاریخوں میں تبدیلی کر کے حرام کو حلال کرنے کی کافرانہ حرکت پر تنبیہ کی گئی ہے۔ پھر جہاد کے لیے نہ نکلنے پر وعید بیان کیا اور دردناک عذاب کا پیغام دیا گیا،
اور اس اٹل حقیقت کا اعلان ہے کہ اسلام ہمیشہ غالب رہے گا اور کفر کو اللہ نے مغلوب کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ تبوک کے پرمشقت اور طویل جہادی سفر میں شریک نہ ہونے والے منافقین نے امام المجاہدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی مجاہدین پر مختلف اعتراض اٹھائے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ خوبصورت رومی عورتوں کی وجہ سے ہم بد نظری کے فتنہ میں پڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد سے انکار بڑا فتنہ ہے جس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ کوئی جہاد کے لیے چندہ اور صدقات جمع کرنے پر اعتراض کرتا، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے کہتا کہ یہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چندہ پر اعتراض کرنے والوں کو اگر اس میں سے مال مل جائے تو اس کا سارا اعتراض ختم ہو جائے گا۔ اور سنی سنائی باتوں کے حوالہ سے فرمایا کہ وہ اللہ سے سنی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور ایمان و رحمت کے پھیلانے اور بدی کے راستہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے باغات اور نہریں ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ کفار و منافقین کے خلاف جہاد جاری رکھنے کا دو ٹوک اعلان کیا گیا ہے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی کہ اللہ مجھے مال و دولت دے تو میں فی سبیل اللہ خرچ کروں گا۔ جب اس کے پاس بہت مال و دولت ہو گیا تو اس نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے صدقہ و خیرات کا عہد و پیمان کرتے ہیں اور جب اللہ انہیں عطا کر دے تو وہ بخل کرتے ہیں اور صدقہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ منافقین کو ہمیشہ کے لیے مسترد کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں معاف نہیں کریں گے۔ گرمی اور راستہ کی مشقت کا بہانہ بنا کر یہ لوگ جہاد میں شریک نہیں ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ جہنم کی گرمی بہت سخت ہے اور جہاد پر نہ جانے کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منافقین کا جنازہ پڑھنے اور ان کی قبروں پر جا کر دعائیں مغفرت کرنے سے منع کر دیا۔ نبی پیغمبرانہ تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کے لیے نرم دل ہے اور نبی کے گستاخوں اور دل آزاری کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ ایمان والے کبھی جہاد سے نہیں بھاگتے۔ جہاد سے راہ فرار تو بے ایمان اور کافر اختیار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جہاد کے لیے نکلنے کو تیار ہیں۔ تیاری کا مطلب تو یہ ہے کہ تربیت اور اسلحہ کے ساتھ تیار ہوں، جبکہ ان لوگوں نے ایسی کوئی تیاری نہیں کی۔ ان منافقین کو بدعملی اور دوغلی پالیسی کے پیش نظر آئندہ بھی جہاد کے سفر میں شریک نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے انہیں جہاد سے پیچھے رہ جانے پر معافی دے دی۔ ہم اس بات پر آپ کو معاف کر رہے ہیں، ورنہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تاکہ مخلص ایمان والے اور منافق سامنے آ جاتے۔ پھر زکوٰۃ و صدقات کے مستحقین کی 8 اقسام کو بیان کیا ہے کہ فقراء، مساکین، زکوٰۃ وصول کرنے والے، عامل، مؤلفۃ القلوب، غلاموں کو آزاد کرانے، قرض دار، مسافر، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پھر منافقین کے متعلق بتایا کہ برائی کی نشر و اشاعت اور نیکی کے راستہ میں رکاوٹ ہے، ان کے لیے جہنم کی سزا ہے، جبکہ مومنین ایک دوسرے کے دوست، نیکی پھیلانے والے ہیں۔ جبکہ منافقین نے جہاد کے مقابلہ میں گھروں میں رہنے کو ترجیح دے کر نسوانیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اگر کوئی شرعی معذور غربت و مسکنت کا شکار جہاد سے پیچھے رہ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگ سواری طلب کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ آپ کے پاس سواری کا انتظام نہ پا کر ان کی آنکھوں میں آنسو بہر آئے کہ وہ سواری نہ ہونے کی وجہ سے جہاد کے عظیم الشان عمل سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی تعریف کی اور صاحب حیثیت کے سفر خرچ کی گنجائش رکھنے کے باوجود جہاد کے لیے نہ جانے پر مذمت کی گئی ہے۔ اس میں اہم پوائنٹس اور عمل کی باتیں یہ ہیں: غنیمت ہو یا بیت المال میں کوئی اور مال، سب اللہ کا ہے۔ ہر مال اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کے لیے اور باقی 4 مجاہدین کے لیے ہیں۔ بعض اوقات تقالید ناچیز میں بھی بلائی ہوتی ہے۔ کامیابی کے لیے ثابت قدمی اور اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ گناہوں، ناشکری اور دین سے دوری کی بنا پر نعمتیں چھن جاتی، مسلم ہو یا غیر مسلم۔
خیانت کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ گناہ ہے اور اللہ کو ناپسند ہے۔ جنگ کے لیے بھرپور تیاری رکھنا، دین میں اپنا مال خرچ کرنا، اس کا پورا بدلہ لٹایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے اہل ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جتنا صبر زیادہ ہوگا اتنی مدد زیادہ آئے گی۔ مدد صبر کے ساتھ اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے۔ ہجرت و جہاد کرنے والے سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عمدہ رزق ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی کیونکہ اللہ نے نازل نہیں کی۔ بسم اللہ امن کی علامت ہے اور اس سورہ میں اہل شرک سے امان اٹھائی جا رہی ہے۔ اللہ اور رسول کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں۔ توبہ کار لو تو نجات ورنہ دردناک عذاب ہے۔ مساجد کی آباد کاری مشرکین کا کام نہیں، نماز زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے اہل ایمان کا کام ہے۔ اللہ اور رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنا سب سے زیادہ محبوب ہو، دیگر چیزیں ضرورت کے تحت ہوں، جی رہے ہوں، جینا مرنا سب، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز ہے۔ غزوہ تبوک میں سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا۔ جنگ نہیں ہوئی مگر سب کی آزمائش ہوگی۔ دنیا کی حیثیت سمندر میں ڈبو کر نکالے جانے والی انگلی پر لگے پانی جتنی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا قلیل بھی گدلا ہے۔ جو پہنچا وہ ہمارے لیے لکھا جا چکا تھا۔ تقدیر پر ایمان لانا لازمی ہے کہ ہر شخص اس کے مقدر کا ملتا ہے۔ مصارف زکوٰۃ، فقراء، مساکین، زکوٰۃ کے ملازمین، تالیف قلب کے لیے گردن آزاد کرنے میں قرض دار، فی سبیل اللہ مسافر ہیں۔ آئیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال و جان اور صلاحیتیں صرف کریں۔